انسان کے کتنے حصے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم، اور جاننے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، انسان کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک اپنا ہے، اور ایک حصہ کیڑوں کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، نمبر 1 جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، نمبر 2 جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور نمبر 3 جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ہاں، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ ہاں، دنیا کے پیچھے، دنیا کو کمانے میں نہ لگو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ جی ہاں، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی، بس راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہاں، دنیا کے تمام چیز پر قادر ہیں۔ دنیا اللہ رب العزت کی محتاج ہے، دنیا اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ بلا اجازت، بغیر اجازت کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ جانتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس ریان کے درخت کے پتے کو توڑ کر کے کھا لو۔ ہاں، اور انہوں نے کھا لیا، فوراً پیٹ کا درد کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جی ہاں، پھر اگلے دن فوراً پھر درد شروع ہو گیا۔ ہاں، یہاں دیکھیں کہ وہ گئے بغیر اللہ سے مخاطب کیے ہوئے، بغیر اللہ سے کہے ہوئے، ہاں گئے اور اس ریان کے درخت پہ میں سے جو پتا ہے اس پتے کو توڑا اور کھا لیا۔ پھر بھی درد ٹھیک ہوا؟ نہیں ہوا۔ دوسرے دن نہیں کیا ہوا؟ درد ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، کل تمہارا یقین ہمارے اوپر تھا، آج اس پتے پر ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ معلوم ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے عزیز وقار کہ جو ہے ہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اسی سے ہم فلاح کو پہنچیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے، جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، ورنہ قبر کا مسئلہ بہت آسان بھی ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہے نا؟ حدیث کے اندر جس کا خلاصہ ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ورنہ جہنم کے گڑھا میں سے ایک گڑھا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں کہ اللہ رب العزت نا خوش ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، اور تمام کے تمام مسائل نا ہم تمام کے لیے آسان ہو جائے، اور ہم بھی اللہ رب العزت کے نعمتوں کا حقدار ہو جائیں، نعمتوں سے ہاں فائدہ اٹھا سکیں، ان کے نعمتوں کا استعمال کر سکیں، ہاں ڈائریکٹ جنت میں جانے والے بنیں۔ جی ہاں، اس کے لیے تو ہمیں نا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ ان تمام کا نچوڑ، ان تمام کو نا جب ہم ان تمام کا نچوڑ نکالیں گے، امیجن کریں گے، نکالیں گے، پرکاش ڈالیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ ان تمام کا نچوڑ کہاں ہے۔ تو اسلام کے اندر جو پہلی سیڑھی ہے، جو کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ان تمام پر نا اس کلمات کو ہمیں نا اس طرح سے اس کا ورد کرنا ہے، اس طرح سے اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اور اس طرح سے ان تمام اس کلمے کے بارے میں، اس کلمے کے متعلق نا ہمیں بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اور اس کلمے کا مذاکرہ کرنا ہے، ایسا کرنا کہ ایمان ہمارا کیا ہو؟
تر و تازہ ہو جائے، ایمان ہمارا تر و تازہ ہو جائے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت سے ہونے کا پورا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں سب کے بغیر، اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں سب کے بغیر، مگر دنیا اللہ رب العزت کے بغیر، دنیا جو ہے غیر جو ہیں اللہ رب العزت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، اور اللہ والوں سے سنا ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی اگلا بندہ جو ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ ہے، اگر آپ کو تکلیف پہنچاوے اتنا ہی تکلیف دے سکتا ہے جتنا کہ اللہ رب العزت آپ کے مقدر میں لکھے ہیں، اور راحت اتنا ہی دے سکتا ہے، چین اتنا ہی دے سکتا ہے، عافیت اتنا ہی دے سکتا ہے، مدد اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا کہ آپ کے قسمت میں، آپ کے مقدر میں اللہ رب العزت لکھ دیے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں جو ہے دنیا سے یقین ہٹانا ہے، دنیا سے بے رغبتی قائم کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت پر پورا کا پورا یقین جمانا ہے، اور اپنے آپ کو رجوع کرنا ہے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو رجوع کرنا ہے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ ورنہ میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز و وقار، دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ دنیا نہ دی ہے نہ کبھی دے گی، دنیا صرف اور صرف تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ رنگین ہے، دنیا تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، اللہ رب العزت اس دنیا کو کیا بنایا معلوم ہے؟ اس دنیا کو جو ہے عبرت کا مقام بنایا ہے کہ ہمارا بندہ، ہماری بندی سب جو ہے ان تمام چیزوں پر، پوری دنیا کے اوپر غور کرے، فکر کرے، اور جو ہے اللہ رب العزت کے اوپر پورا کا پورا یقین جماوے، پورا کا پورا یقین جماوے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن میں، جس کا خلاصہ ہے کہ ایمان والو مکمل ایمان لاؤ، جیسا کہ انصار و مہاجرین کا تھا۔ تو یہ مکمل ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ مکمل ایمان سے کیا مراد ہے؟ پورا کا پورا 100% ایمان سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی حقیقت بالکل ہی واضح طور پر، سچے پکے دل سے، بالکل خلوص کے ساتھ، صدق دل سے، جی ہاں، ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ اس کلمے کا جو ہے پورا کا پورا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، للہیت کا جذبہ پیدا ہو جائے، شوق ذوق پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز و وقار، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آسمان میں پتھر پھینکیں گے، اینٹا واپس نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جیسا ہم یہاں دنیا کے اندر عمل کریں گے، ویسا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا قیامت کے روز۔ جی ہاں، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت جیسا بندہ اپنے رب سے گمان کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندے سے گمان کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے جیسا بیج بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسا بیج بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دھان لگائے گیہوں کاٹ لیا، گیہوں لگائے گنا کاٹ لیا، مکہ لگائے اور جو ہے چنا کاٹ لیا، اس طرح سے جو ہے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کی فصل، جس چیز کی بیج کو ہم ڈالیں گے وہی ابھر کر کے آئے گا کہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے سے ہم جب اللہ کے دین پر محنت کریں گے، ایمان یقین کی بات کو خوب کہنا سننا کریں گے، جتنا کہیں گے اتنا ہی ہمارے اندر اللہ کا یقین، پورا کا پورا 100% یقین دلوں کے اندر آئے گا۔
غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے 100% نکل جائے گا۔ جی ہاں، اس کی فکر بس ہمیں کر لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی فکر ہمیں کر لینی ہے، ورنہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا۔ خدا کی قسم کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ خون کے بھی آنسو رہیں گے، خون کے بھی آنسو رہیں گے، ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گا۔ آج مہلت ہے، آج موقع ہے، آج وقت ہے، تو ہم جو ہے گوا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کل کو یہی وقت جو ہے، یہی وقت، یہی چیز، یہی دن، ہر ایک چیز جو ہے اس وقت گواہی دے گی۔ جی ہاں، تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ جو ہے ہماری طرف سے جو گواہی ہو، سب کے سب ایک بول بولے۔ کیا بولے؟ ایک بول بولے، کہ یہ بندہ بہتر ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا کیا، یہ بندہ ویسا کیا۔ جی ہاں، اس طرح سے یعنی نیکی کا گواہی دے۔ کس چیز کا گواہی دے؟ نیکی کا، برائی کا نہیں، بلکہ نیکی کا گواہی دے، اچھائی کا گواہی دے۔ اس لیے جو ہے اس بات پر ہمیں فکر کرنا ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے، اور جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی ہاں، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، جس کا خلاصہ ہے کہ نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے، نا امید نہ ہو، نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر فرمایا غمگین نہ ہو، پھر فرمایا غمگین نہ ہو، غم میں نہ ڈوبو، پورا جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے نا امید نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ غمگین نہ ہو، غمگین کبھی جو اپنے آپ کو غم میں نہ ڈبائیں اور نہ ڈوبنے کی کوشش کریں۔ جو معاملات آ رہے ہیں سب کو ہم اللہ رب العزت سے کہیں۔ کس سے کہیں؟ اللہ رب العزت سے کہیں۔ جی ہاں، دنیا تو بھکاری ہے، دنیا کیا ہے؟ بھکاری ہے۔ سب کا مالک ایک ہے، سب کا بادشاہ ایک ہے، تو پھر ہم دنیا سے کیا مانگیں گے؟ جی ہاں، پھر فرمایا کمزور نہ پڑو، کمزور نہ پڑو۔ جی ہاں، ہمت رکھو، ہمت، اور اسی ہمت کے لیے، اسی ہمت کو لے کر کے اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہے۔ جی ہاں، ہر طرح سے جھکنا ہے، اور ہر طرح سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کا رعب، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے۔ جی ہاں، بتایا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جو ہے نا، اللہ کا بندہ یا بندی آنسو بہا رہی ہے یا بہا رہا ہے، آنکھ میں ہی ہے، ابھی پلک کے اندر ہے، پلک سے باہر نہیں نکلا، اللہ رب العزت اس طرح سے مرجھا جاتے ہیں، اس طرح سے شرما جاتے ہیں، جیسے لجونتی کا پودا، جیسے کوئی غیر محرم شرماتی ہے، لجاتی ہے۔ جی ہاں، اس طرح سے اللہ رب العزت شرما جاتے ہیں، بالکل۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اور جو اپنے بندے کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ تمام کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور ایسا مغفرت کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنما ہو۔ اس طرح سے دیکھتے ہیں نا، چھوٹے بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ ہے، اس کو فرشتے کا روپ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو کر دیں گے۔ جی ہاں، بس تھوڑی سی کیا کرنی ہے؟ ہمیں فکر کر لینی ہے۔ آج ہمارے اندر سے فکر نکل گیا، غور کرنا نکل گیا، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جاتی جا رہی ہے، تو پھر کہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے ہمیں جو ہے دنیا سے تھوڑی سی، بھائی دنیا سے جو ہے محبت چھوڑنا ہی ہوگا، دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہوگا، اللہ کو راضی کرنے میں لگنا ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ تم صرف اور صرف عبادت کرو اور جو ہے دنیا میں نہ جاؤ، دنیا نہ کماؤ، پیسے نہ کماؤ، رزق نہ کماؤ، رزق کی تلاش میں نہ گھوم۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے، بلکہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے ہمیں یاد کرو، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یاد کیا کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، پھر جو ہے دنیا کی طرف مائل ہوتے تھے۔ پہلے اللہ کو راضی کرو، پہلے اللہ سے کہو،
پھر جو ہے دنیا کی طرف جاؤ، دیکھو مسائل حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر کرنا یہ ہے کہ پورا کا پورا یقین ہونا چاہیے، اس عمل پر پورا کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ ارے بہت سے کہتے ہیں کیا، ارے ہم نے تو حافظ صاحب ہم نے تو جو ہے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھی، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھی، فلانے چیز کی ضرورت تھی، ہم نے حاجت کی نماز پڑھی، دعا قبول نہیں ہوئی، وہ کام بھی نہیں بنا۔ بہت سے لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی جو ہے کتنی خلوص ہے، کتنی خلوص ہے، کتنا ہمارا ڈر ہے اللہ سے۔ معلوم ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کے پہلے پیج پر سورہ فاتحہ کو جو ہے بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے الحمد شریف کے اندر پہلا حصہ، الحمد شریف کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرا حصہ اپنے بندے کی ضرورت بنایا ہے۔ اب سوچیں کہ جب ہم کسی بھی نماز کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے حاجت ہو، نفل ہو، فرض ہو، جو بھی نماز ہے، سنت ہے، جو بھی نماز ہے یا واجب ہے، جو بھی نماز ہے، سب میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ذرا بتائیں کہ کیا ہم اللہ سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بھائی کرتے ہیں نا، اللہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، پھر بھی ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز وقار، یہ اس بات پر جو ہے غور کریں، فکر کریں، اپنے عمل کے اندر مضبوطی لانے کی کوشش کریں کہ ہمارا بھی عمل ویسا ہو جیسا صحابہ کا تھا، اس طرح سے یقین بنا تھا کہ اللہ رب العزت کو اپنے عمل کے ذریعے منا لیتے تھے، ایسا یقین بنا تھا۔ تو یہاں تو ہمارا جو اسلام کے اندر جو پہلی سیڑھی ہے، جو کہ ایمان ہے، وہ ایمان ہی ہمارا کمزور ہے، حلق سے اوپر حلق سے نیچے ہی نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ حاجت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت، جیسی بھی نماز ہے، کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر جو پہلی سیڑھی وہی کمزور ہے۔ جب مان لیجیے سیڑھی بنا ہوا ہے اور پہلا سیڑھی ٹوٹ جائے تو ہم چڑھ پائیں گے؟ نہیں چڑھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے ہم ایمان کی فکر کریں تاکہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے، اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں بھی جان پڑے گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے مرغی جب انڈے پر بیٹھایا جاتا ہے مرغی کو، تو پورے 21 دن جو ہے اس پر گھرشن بل کرتی ہے، اس پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اگر وہی 2 دن 3 دن میں بھاگ جائے، اٹھ کے بھاگے، تو کیا انڈے کے اندر جان پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے یہ نماز ہے، اسی طریقے سے ایمان ہے۔ جب ایمان ہمارا کمزور ہے تو پھر ہم کیا نماز میں جان پڑے گی، دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جی ہاں، یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں اور جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں اور جو ہے کہیں اے اللہ رب العزت جو بھی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، ان تمام باتوں کو ہم سمجھا دے، صحیح عمل کرنا آسان کر دے، ان تمام باتوں پر عمل کرنا آسان کر دے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت سے کہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی رب العزت ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اللہ رب العزت سے ہم مانگیں، بالکل دنیا مانگنے میں شرم ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ سے اللہ کا دین جو کہ محبوب ہے، اس دین کو مانگنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اس دین کو مانگنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں
کہ ابھی ہمارے ایمان میں کھوٹ ہو گیا. اللہ والے کہہ رہے ہیں